بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ حضرات، سامعین، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مسلمان بنایا، اور خیر الامم، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم کو خیر الامم بنایا۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس جمعے کے مبارک دن ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کے لیے، جنہوں نے ہمارے آپ کے لیے پوری انسانیت کے لیے قربانی دی، ہم کو یاد رکھنے کے لیے ایک عظیم الشان سبق یاد رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں آپ کو امت محمدیہ کو عشق ہے، اس کا اظہار مختلف انداز سے کرتے رہنا چاہیے۔ مثلاً درود شریف کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث میں اور احادیث نبویہ میں جا بجا جگہ جگہ اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور محدثین اور عشاق نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے رہے اور منازل سلوک طے کرتے رہے، اللہ و رسول کو راضی کرتے رہے۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے، اور ازدیات محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بھی ہے، اور رب کریم کی رضا و قرب کا موجب اور مضبوط و مستحکم ذریعہ بھی۔ کثرت درود شریف کی برکت سے خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دنیا و آخرت کے تمام امور کی کفایت ہو جاتی ہے، مال میں برکت اور حاجات پوری ہوتی ہیں، فقر و تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم خود حق تعالی کا ارشاد اور حکم ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلام بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی شرکت ہے، جس کی حکمتیں اہل علم حضرات ہی جان سکتے ہیں۔ معتبر و مستند کتب احادیث سے درود شریف کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑا ہتھیار دنیا و آخرت میں مؤمنین کی کامیابی کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو بذریعہ ملائکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ بیہقی اور ترمذی میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ حدیث شریف میں ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اس درود شریف میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ درود شریف کی مزید اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، جس شخص نے جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ پڑھا، 70 فرشتوں کو 1000 صبح یعنی دنوں تک ثواب لکھتے لکھتے اس نے تھکا دیا۔ اسی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک کہ اس کتاب میں میرا نام رہے۔ اس کو طبرانی اور زاد السعید کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ طبرانی ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ امام مستغفری رحمہ اللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 30 دنیا کی باقی آخرت کی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے بعد رسائل میں عبید اللہ ابن عمر قواریری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ایک کاتب میرا ہمسایہ تھا، وہ مر گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے بخش دیا۔ میں نے سبب پوچھا، کہا میری عادت تھی جب نام پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب میں لکھتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھا دیتا۔ اللہ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ ایک معتبر شخص نے ایک لکھنوی خوشنویس کی حکایت بیان کی۔ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک کاپی پر جو اسی غرض سے بنائی گئی تھی لکھ لیتے، اس کے بعد کام شروع کرتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو غلبہ آخرت سے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے، دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ ایک مجذوب آ نکلے اور کہنے لگے، بابا کیوں گھبراتا ہے؟ وہ کاپی، وہ ڈائری سرکار میں پیش ہے اور اس پر صاد بن رہے ہیں۔
سب سے لذیذ ترین اور شیریں تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر آتی ہے۔ بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ترغیب السعادات میں لکھا ہے، شب جمعہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ احد اور بعد السلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعہ گزرنے نہیں پائیں گے کہ زیارت رسول نصیب ہوگی۔ نیز حضرت شیخ موصوف نے لکھا ہے، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بقدر 25 بار قل هو اللہ اور سلام کے بعد یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، اس کو دولت زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 بار درود شریف پڑھے تو جب تک وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے گا نہیں مرے گا۔ زاد السعید۔ حدیث شریف میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے، جب بھی دعا کرے اول آخر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کا پڑھنا شرط کا درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجا جائے۔ جامع ترمذی اور معارف الحدیث میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ عہد نبوی اور دور صحابہ و تابعین سے لے کر سلف صالحین اور ہمارے اسلاف اکابر و مشائخ عظام اور محدثین و علماء کرام اور عشاق رسول نے اتباع شریعت کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے، لکھنے، سننے کا اہتمام فرمایا ہے، اور آج کل بھی پوری دنیا میں ایسے اہل اللہ اور مشائخ موجود ہیں جو اس کا حد درجے اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مریدین متوسلین کو بھی اس جانب توجہ دلاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہی رضا الہی، قرب خداوندی اور شفاعت رسول کا اہم ذریعہ ہے۔ بندہ اپنے ایک سفر میں فرانس یونین گیا، وہاں پر ایک بہت بڑی ہستی عظیم المرتبت قابل قدر حضرت مولانا اسحاق پٹیل صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ ماشاء اللہ وہ درود شریف پڑھنے، لکھنے، سننے، سنانے، نشر و اشاعت کا حد درجے اہتمام فرماتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے ایک سفر میں مجھے اس کی طرف مزید توجہ دلائی۔ بندے نے دارالعلوم للبنین والبنات کیرانہ، محمد پور کیرانہ شاملی یوپی میں خود بھی اس کا اہتمام کیا۔ ہمارے معلمین معلمات نے لکھا، اور جہاں بھی بندہ جلسوں میں گیا، کانفرنسوں میں گیا، ملک بیرون ملک، وہاں پر اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ الحمدللہ جن حضرات نے یہ درود شریف پڑھا، لکھا، نشر و اشاعت کی، اس کا اہتمام کیا، عجیب برکات اس کے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم للبنات اور للبنین اور ہمارے تحت چلنے والے سارے مدارس میں اس کا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، پوری امت کو درود شریف پڑھنے، لکھنے، سننے، سنانے اور عشق نبوی میں ڈوب کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔